السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے، اور جب سے یہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا ہے ہم سارے ہلے ہوئے ہیں. پوری پاکستان قوم جو ہے وہ پریشان ہے اور پشیمان بھی ہے. لیکن حکومت ہماری جو ہے وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے. آپ نے کل سوشل میڈیا پہ ہر جگہ تابوت کی تصاویر دیکھی ہوں گی کہ جس طرح اس کے اوپر مارکر سے مارک ہوا تھا. اور مجھے جب کسی نے وہ شیئر کی تو میں سمجھا یہ فوٹو شاپڈ ہے. میں نے کہا کون اپنی عقل میں ایک سرکاری طور پہ ایک میت کو اس طرح سے بھیج سکتا ہے؟ تو یعنی یہ تو باقاعدہ انسلٹ ہے. لیکن پھر مجھے ایک اور خیال آ رہا تھا، کیونکہ لوگ واٹس ایپ پہ بڑی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آئی ڈونیشنز ہیں، کارنیا کی ڈونیشنز ہیں، وہ سری لنکا سے پوری دنیا کو جاتی ہیں. اور صرف پاکستان میں ابھی تک 20,000 سے زیادہ وہ لوگوں کو آنکھیں دے چکے ہیں یا کارنیا دے چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جتنے لوگ اس آخری رسومات کے لیے تیاری کر رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سارے اندھے ہیں. ان کے پاس وہ کارنیا نہیں ہے، ان کے دل جو ہیں ان کے اندر روشنی نہیں ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ ارینجمنٹس کی. لیکن ہیٹس آف ٹو سری لنکنز، میں ان کو سلام کرتا ہوں. ان کے ہائی کمیشن نے جس طرح بات کی، ان کا کہ ہمیں تسلی ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے جس طرح سے حکومت پاکستان اقدامات کر رہی ہے، اچھے کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی اکثریت میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، وہ اچھی بات ہے. لیکن میں ہائی کمیشن کو کچھ کہنا نہیں چاہتا، اس لیے میں یہ اردو میں بات کر رہا ہوں، انگریزی میں نہیں. کہ ہائی کمیشن کو کیا پتا کہ ہمارے یہاں تو بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے کس طرح سے وہ نکلتے ہیں اور چھوٹتے ہیں. لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور سری لنکا کے بڑے ڈیپ روٹڈ ٹائز ہیں، ڈیفنس کے بھی ہیں، اکانومی کے بھی ہیں، ٹریڈ کے بھی ہیں، کلچر کے بھی ہیں. اور پاکستان نے ہماری بڑی مدد بھی کی ہوئی ہے جب وہ اپنے گوریلا فائٹر سے لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اس واقعے سے خدا نخواستہ ہمارے تعلقات پہ منفی اثرات نہیں پڑتے. اور آج بہرحال وہ میت جو ہے وہ واپس کر دی گئی ہے، یعنی سری لنکن اتھارٹیز کو، اور وہ کولمبو کے لیے روانہ بھی ہو چکی ہے. تو ہائی کمیشن نے اس پہ کہا کہ ہم دوست تھے اور دوست ہیں اور دوست رہیں گے. تو تھینک یو ویری مچ. بڑی انلائٹنڈ قسم کی انہوں نے یہ بات کی ہے. پرائم منسٹر نے آج ایک ہنگامی میٹنگ اس کے اوپر کی ہے، اور انہوں نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لینے پہ کہا. اور جب وہ ایسا کہتے ہیں تو انسان ڈر جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی چیزوں پہ انہوں نے ایکشن لیا آپ دیکھ لیں، اور جن کو انہوں نے خود مانیٹر کیا ان کے اوپر کیا ہو رہا ہے. آپ اور کچھ نہیں تو نور مقدم کا کیس لے لیں، وہ بھی پرائم منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے وعدہ کیا تھا کہ اس کو میں خود فالو کر رہا ہوں، خود مانیٹر کر رہا ہوں. اور آپ دیکھ لیں کہ وہاں پولیس نے کس طرح چلانس جمع کروائے اور کس طرح ایویڈنس جو ہے وہ ٹیمپر ہوا ہے. اور ابھی تک اتنے مہینے گزرنے کے باوجود اس کے فون اور لیپ ٹاپ کا ڈیٹا جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو رہا. تو یہ کتنی اب حیرانی کی بات ہے. لیکن آج پولیس نے سری لنکن شہری کو بے رحمی سے قتل کرنے والوں کو جو افراد گرفتار کیے، ان میں 7 مزید افراد کو انہوں نے گرفتار کر لیا. یہ میرے پاس ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ پولیس کے مطابق گرفتار کیے جانے والوں میں سکندر ہے، راشد احمد شہزاد ہے، زہیب ہے، محمد ارشاد ہے، سبحان ہے اور عمیر علی. اور 7 ملزموں کو سی سی ٹی وی اور موبائل کال ڈیٹا سے گرفتار کیا گیا. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو درندہ ہے ظاہر جعفر، اس کے موبائل کا ڈیٹا نہیں ملا ابھی تک اس پولیس کو. کہ اگر ایک موبائل کا ڈیٹا جب ہوتا ہے تو اس سے کتنی کوئی ہیلپ ہوتی ہے کرائم کو ڈھونڈنے میں. لیکن وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کا لیپ ٹاپ جو ہے اس کا پاس ورڈ نہیں ہمیں مل رہا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کس طرح ہوتا ہے. بہرحال پولیس نے کہا کہ جو ملزم سکندر ہے یہ اس سری لنکن پہ تشدد کے لیے چھت پہ لوگوں کو اکٹھا کرتا رہا، اور ملزم راشد جو ہے وہ تشدد کرنے والوں کے ہجوم میں شامل تھا، جبکہ ملزم احمد شہزاد جو تھا وہ ہجوم میں ڈنڈے لے کے آیا تھا، اس سے وہ لیس تھا. اور پولیس کے مطابق ملزم زہیب تشدد کے لیے اکسانے کے پلان میں ملوث تھا، جبکہ محمد ارشاد، سبحان اور عمیر علی بھی ہجوم کے اندر شامل تھے جو اس کو مار رہے تھے. اب پولیس کے مطابق ملزمان کو حراست میں لے کے تفتیش شروع ہو گئی ہے، اور سیالکوٹ کے اس واقعے کے بعد اب جو گرفتار شدگان ہیں ان کی تعداد 132 ہو گئی ہے. پولیس کے ریپرزنٹیٹو کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق گرفتار ملزمان میں
26 کا مرکزی کردار تو سامنے آ گیا. اب ترجمان پولیس کے مطابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب مل کر کیس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اللہ خیر کرے بس. عثمان بزدار کسی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور جبکہ وزیر اعلیٰ نے کیس کی پروسیکیوشن کا ٹاسک سیکٹری پروسیکیوشن کو سونپ دیا. اور پھر سیالکوٹ میں ہجوم کے ہاتھوں قتل کیے گئے سری لنکن مینیجر کی خوش اخلاقی جو ہے اس کے اب مسلمان محلے دار جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب وہ انتہائی خوش اخلاق تھا، بالکل جھگڑے والا انسان نہیں تھا. صبح کبھی واک کرتے اس سے ملاقات ہوتی تھی، وہ ایک اچھے انسان تھے. اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ بڑا افسوسناک ہے. لیکن افسوسناک تو اس سے بڑی بات ہے کہ اس وقت جتنے لوگ دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے، جتنے لوگ دیکھ رہے تھے وہ ویڈیوز بنا رہے تھے. نہ جانے کتنی ویڈیوز بنی. کاش اتنے ہاتھ بھی آ جاتے آگے اس کو بچانے کے لیے، لیکن نہیں. اب پھر سیالکوٹ کی ایک رہائشی خاتون جن کی بیٹیاں جو ہیں اس فیکٹری میں کام کرتی ہیں، انہوں نے خیر بتایا کہ جی میری بچیاں گزشتہ فیکٹری میں 7 سال سے کام کر رہی ہیں. اور یہ جو پریانتا کمار ہے بڑے اچھے آدمی تھے، خاص طور پہ فیکٹری میں کام کرنے والی خواتین کا بڑا خیال رکھتے تھے. اور اگر کوئی خواتین کی شکایت ہوتی تھی ہیراسمنٹ کے متعلق تو اس کے اوپر ہیراس کرنے والے کو بڑی سختی سے وہ نپٹتے تھے. اور اس لیے وہاں خواتین بڑا سیف فیل کرتی تھی. اب کوئی ملازم اگر بیمار ہو جاتا تھا تو وہ اس کو اپنی گاڑی میں لے کے جاتے تھے ہسپتال تک، پورا علاج کراتے تھے. غریب ملازمین کی گھر جا کے مالی مدد بھی وہ کرتے تھے. اور خاتون نے کہا کہ جی اب میں اور میری بچیاں بڑی پریشان ہیں کہ فیکٹری میں اور کیسے لوگ آ جائیں گے. ان کے بعد حکومت نے اب اس کی ایک تردید تو نہیں میں کہوں گا، کلیریفیکیشن کی ہے تابوت کی. وہ جو میں آپ کو شروع میں بات کہی کہ تابوت ایسا ہے، تو حافظ طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ جی وہ تو ہم مارکنگز کر رہے تھے تو پھر ہم اس کو کر رہے تھے تو وہ اس لیے وہ ہم نے اس طرح کا بنا دیا. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آفیشلی اس طرح کے تابوت جاتے ہیں تو وہ پراپر ووٹ کے ہوتے ہیں یا سنڈل ووٹ کے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر شیشہ ہوتا ہے تاکہ وہ جب آخری رسومات ہوں اور لوگوں نے چہرہ دیکھنا ہوتا ہے تو وہ شیشے کے اوپر سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس طرح کا نہیں کیا. پھر طاہر اشرفی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو گلاب کے پھول لگانے تھے تو سری لنکن گورنمنٹ نے ہمیں منع کر دیا کہ جی ہم تو گلاب کے پھول شادی بیاہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ گیندے کے پھول رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر. اب پتہ نہیں گیندے کے پھول ان کو ملے ہیں کہ نہیں ملے. لیکن کہتے ہیں پھر ہم نے کہا کہ جو اس کو سری لنکن فلیگ میں لپیٹتے ہیں تو سری لنکن اتھارٹیز نے کہا کہ نہیں جی آپ اس کو فلیگ میں نہ کریں، آپ اس کو سفید چادر میں کریں. تو اس لیے وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کے سفارت خانے کی وجہ سے کہنا تھا. تو ہماری جو آپ کو نظریں آ رہی ہیں، چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے ایسی ہیں. لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم کوئی بھی جرم کر لیتے ہیں اور اس پہ اپنے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر اینڈ دین وی گیٹ اوے ود دیٹ. اور یہ ایک بڑی خوفناک ایک چیز ہے، بہت خوفناک ایک ٹرینڈ ہے. مذمتی بیانات لوگوں نے دے دیے لیکن لوگوں نے جو ہے نا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ غصے کا نہیں اظہار کر رہے. ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں. اور یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹیسٹ اپروول ہے. کل میرے پاس کسی نے پرویز خٹک کی ایک ویڈیو شیئر کی کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوش میں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے، جوانی کے جوش میں ہم نے بھی بڑی بڑی بیوقوفیاں کی جوانی کے جوش میں. تو ٹھیک ہے، اب جو ہوا وہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ نوجوانوں کا جوش تھا، یہ تھا. یہ کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ ڈیفنس منسٹر ہے ہمارا، یہ کیا سونگ کے بیٹھا ہوا ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں کیا اور یہی جو ہمارا رویہ ہے ہمارے حکمرانوں کا مختلف کرائمز کے اوپر، مختلف انسیڈنٹس کے اوپر، چاہے وہ مشال خان کا ہو جو آپ یاد کریں 4 میں، یا کسی اور کا ہو. یہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ مزید لوگوں کو شہ دیتی ہیں. اور پتہ نہیں تعلیم ان کو چھو کے بھی گزری ہے کہیں سے کہ نہیں گزری ہے، اویئرنیس تو نہیں ہے آبویسلی کہ آدمی کچھ تو سوچ کے بات کرے. لیکن نہیں، ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا ہے اور ہم نے اپنی بڑائی ثابت کرنی ہے. آج دنیا کے مختلف اخباروں میں جو کارٹونز چھپ رہے ہیں اور وہ اگر پاکستانی دیکھ لیں گے نا تو آپ کو دکھ ہوگا
کہ اب آپ کا جو امیج جا رہا ہے پوری دنیا میں وہ ایک وحشی جنونی اور پاگل کا امیج جا رہا ہے. خدا کے لیے ویک اپ اینڈ ڈو سم تھنگ, ناٹ فار اینی ون ایلس بٹ فار آر سیلوز, آر چلڈرن. یہ کس قسم کا معاشرہ ہم بنا دیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. سوچنے کی بات ہے, اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. سبسکرائب کرنا مت بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.